فتنہ دجال سے متعلق مسلسل احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اور اس کا فتنہ دنیا میں ہر ایک جگہ پر داخل ہو سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ شہر کے، جن کے ہر ایک داخلی دروازے پر فرشتے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور دجال اور اس کے پیروکاروں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے خواب میں دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، جس کے آگے عیسیٰ ابن مریم بھی طواف کر رہے ہیں۔ اور نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، یہ بالکل سچے خواب ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر فتح مکہ سے پہلے دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کا حکم مان کر آپ نے بالکل ایسے ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے اندر ہی اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرتے دیکھا تو اسے حقیقت کے اندر پورا کیا۔ یعنی نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت کے اندر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ لیکن بظاہر دجال سے متعلق یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے حقیقت آخر کس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، کون سی بات سچ ہے؟ دجال اور عیسیٰ ابن مریم کا ایک ساتھ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں چند ایسے حیرت انگیز حقائق جانیں گے جو کہ یقیناً آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے صحیح بخاری کی اس مکمل حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کانا نہیں، جبکہ مسیح دجال کی دائیں آنکھ کانی ہے جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہو۔ اور میں نے خود کو خواب کے اندر کعبہ کے پاس دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گندمی رنگت کا آدمی ہے، اپنے آس پاس موجود لوگوں سے بہت ہی خوبصورت۔ اس کے بال گھنگریالے ہیں اور دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ دو مردوں کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے گھنگریالے بالوں والے ایک دوسرے شخص کو دیکھا جو کہ ان کے پیچھے تھا، اس کی دائیں آنکھ کانی تھی۔ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں وہ ابن قطن کی شکل سے ملتا جلتا تھا۔ یہ بھی ایک دوسرے شخص کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس صحیح حدیث مبارکہ سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دجال خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہوگا، وہاں پر طواف بھی کرے گا اور عیسیٰ ابن مریم کی طرح انداز اور عادات کو اپنا کر خود کو لوگوں کا مسیح ظاہر کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور طواف کعبہ کے وقت بھی بالکل یہی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، اور دجال اسی چیز کو ہو بہو اپنا کر ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسے یہ اجازت کیسے اور کیوں ملی، یہ بہت ہی لاجیکل سوال ہے جس کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جس وقت ہوگا اس وقت تک دجال نہیں بنا ہوگا، اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، اور جب تک کوئی شخص کوئی گناہ کر نہ لے اس کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے کہ کون شخص کون سا گناہ کرے گا، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، مگر جب تک وہ شخص اس گناہ کو کر نہ لے اس کی سزا نہیں پا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان کی ہے، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا، مگر اتنا زیادہ نیک اور عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اسے آسمانوں پر اٹھا کر فرشتوں کے اندر شامل کر لیا۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو بھی پڑھایا کرتا، مگر جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ شیطان بنا۔ اسے اسی وقت یہ سزا دے کر وہاں سے دھتکار دیا گیا، حالانکہ اللہ پاک یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ وہ یہ گناہ کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، لیکن اللہ نے پھر بھی یہ جاننے کے باوجود بھی یہ گناہ کرنے سے پہلے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ بالکل اسی طرح سے جب تک نمرود اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ پاک نے تب تک ان پر عذاب کو نازل نہیں کیا۔ اسی طرح سے دجال کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عام انسان ہوگا، اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ یہ کرے گا اللہ پاک اس کا داخلہ مکہ اور مدینہ کے اندر بند کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان شہروں کی حفاظت کریں، کہ آج کے بعد دجال اور اس کا کوئی بھی پیروکار ان دونوں شہروں کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ دجال اس وقت اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا کے سامنے آئے گا جب اس کی فوج جو کہ یہود و نصارہ اور منافق مسلمانوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کا مقابلہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر طواف کعبہ کریں گے اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے، جس کے بعد دجال دعوی نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے سامنے آئے گا۔ اس وقت تک اس کے لیے تمام سٹیج تیار ہو چکا ہوگا، بس اس کے پیروکار یہودی اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب وہ تخت پر آ کر بیٹھے اور پوری دنیا پر ان کی حکمرانی کو ایک بار پھر سے ایسے قائم کر دے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص آنے والے کل کی ویڈیو چلا کر دکھا دے کہ کل اگر تم اپنے گھر سے نکلو گے تو یہ شخص تم پر حملہ کر کے تمہیں قتل کرے گا یا تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا، تو کیا آپ اگلے دن گھر سے باہر نکلیں گے؟
یا بنا کسی تیاری کے اس شخص کا مقابلہ کریں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں فتنہ دجال سے متعلق ایک ایک نشانی ٹائم اور ترتیب کے ساتھ بیان کر دی ہے، تو ہم نے اب تک اس فتنے سے بچنے کے لیے کتنی تیاری کر لی ہے، جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس غفلت کی آخر وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے دجال کی اتنی نشانیاں سن لی ہیں اور سمجھ لی ہیں کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، تو ہم تو چاہ کر بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں بار بار اس فتنے سے بھلا کیوں ڈراتے، ہمیں بار بار خبردار کیوں کرتے؟ اس لیے کہ سب کچھ جان کر بھی دجالی سسٹم آپ کو اتنا کنفیوز کر دے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ کاف، فے، رے یعنی کافر کی الگ الگ تعویلیں آپ کو نکال کر دے گا، اور اس کی اگر آپ زندہ مثال آج کے ٹائم کے اندر دیکھنا چاہیں تو اپنے آس پاس ہی نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو شخص بھی دلیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، سچ کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے انڈیا، پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے عالم دین اسے فتنہ اور کافر کہہ کر اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور بیچارے سادہ لوگ جنہوں نے خود سے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے سو کارڈ عالم دین کی باتوں کے اندر کتنی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال دجالی میڈیا بھی آپ کی سوچ کے ساتھ کرے گا، اور آپ خود سے ریسرچ کیے بغیر اور حقائق کو جانے بغیر ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اسی لیے فتنہ دجال آپ کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ یہ گمراہی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوگی، اور اگر آپ اسی گمراہی کے اندر مر گئے تو آپ کو دوبارہ کبھی اس کو ریکور کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہول ہو گیا۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔